مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جے پور کی سرزمین پر ایک ایسے پروگرام میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جس پروگرام کا موضوع پرسکون زندگی کیسے گزارا جائے یہ رکھا گیا ہے، اور سنی دعوت اسلامی کے اور دیگر حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ایک اچھے ہال کے اندر ایک اچھے پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، کاروباری لوگوں سے اور پروفیشنل لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی توجہ کو مکمل گفتگو کی طرف رکھیں، اس لیے کہ جس کی تلاش آپ کو ہے انشاءاللہ العظیم ممکن ہے کہ وہ آپ کی تلاش کا مرحلہ اور تلاش کا مسئلہ حل ہو جائے۔ سکون ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے اس لیے کہ مال کمائے تاکہ باقی کی زندگی سکون سے گزر سکے۔ بے آرامی کی زندگی گزار کر وہ آرام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بستر کی زندگی آرام کی تھی، لیکن بستر چھوڑ کر کڑی دھوپ میں اور دوسرے انداز سے محنت و مشقت کرنے کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر کمانے اس لیے جاتا ہے تاکہ مال مل جائے اور زندگی آرام سے گزرے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو انسان جتنی محنت و مشقت کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تو جتنا زیادہ مال آتا جاتا ہے اتنی زیادہ بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک خاص بات جو مجھے بتانی ہے اسے آپ سمجھیں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ کبھی آج سے پہلے ہم نے 8 سال کے بچے کو بے چین نہیں دیکھا تھا، کبھی ہم نے آج سے پہلے 7 سال کے بچے کو ڈپریشن میں نہیں دیکھا تھا۔ اس بچے کی عمر کیا، اس کی رسپانسبلٹی کیا کہ وہ بے چین ہو، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8-8 10-10 سال کے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے سولوشن کی طرف اپنے قدم کو بڑھا سکیں۔ سب سے پہلے میں بچوں کے حوالے سے آپ کو سمجھاؤں، یہ بے چینیاں اور بے قراری بچوں میں کہاں سے آ گئی؟ نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کو 8 سال کے بچے کو کما کے ماں باپ کو کھلانا ہے، پاکٹ منی باپ دے رہا ہے، اسکول کی فیس باپ دے رہا ہے، یونیفارم باپ دے رہا ہے، لیوش لائف فیسلٹی باپ دے رہا ہے۔ اے بچے، تو کس وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا؟ بس اس کو سمجھیں گے، آگے کی بات آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سن لیجئے، جب تک کہ کو ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا، بچے الگ بچیاں الگ، جب تک کہ تعلیم کا نظام اس طریقے کا تھا کبھی کوئی بچہ ڈپریشن میں نہیں جاتا تھا، لیکن جب سے یہ تعلیمی نظام مخلوط ہو گیا اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے۔
اور اسی کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں گیجٹ آ چکا ہے، موبائل آ چکا ہے، اس موبائل نے بھی انسان کی زندگی کو بے چینی کی وادیوں کی طرف ڈھکیل دیا ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس اب خود کے لیے ٹائم نہیں، اور جس انسان کے پاس خود کے لیے ٹائم نہ ہو وہ خدا کے لیے کہاں سے ٹائم نکالے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بہت ساری ایسی باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ کروں گا، جسے سن کر کے اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس روش پر ڈال دی جس روش پر چلنے کا پیغام دینے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی انشاءاللہ۔ سکون لفظوں پہ توجہ چاہوں گا۔ انسان سکون باہر تلاش کرتا ہے، اور سکون باہر نہیں، سکون اندر ہے۔ اب آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، سکون باہر تلاش کرتا ہے، سکون اندر ہے، تو آئیے اس کو سمجھاؤں۔ انسان مٹیریلزم کے اندر مادی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ میرے پاس نرم گدا ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس ایئر کنڈیشن ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس بینک بیلنس ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس بنگلو ہو تو مجھے سکون ملے گا۔ تو ان ساری چیزوں میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، ان باہر کی چیزوں کو آپ حاصل کریں گے تو سکون نہیں ملے گا، آرام ملے گا۔ سکون نہیں ملے گا، آرام ملے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سکون ملے گا کیسے؟ سکون کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سکون یہ اندر کی چیز ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی کا بہت زیادہ ترقی والا کاروبار دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ماڈرن اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لیوش لائف کے اعتبار سے لمبی گاڑیاں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ جہاں یہ محبت پیدا ہوئی، سکون گیا۔ اور پھر یہ محبت آپ کے دل میں اتنی گھر کر جائے گی کہ آپ اس بندے سے آگے نکلنے کے لیے نہ حرام دیکھیں گے نہ حلال دیکھیں گے، اس سے بہتر پوزیشن بنانے کے لیے کسی کا مال بھی لے لیا، کسی کا پیسہ بھی دبا دیا، اس کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دی، اس کے خلاف پلاننگ بھی شروع کر دی۔ جب یہ سارا کچرا دل کے اندر آنا شروع ہو گیا تو اب دل کا سکون گیا، اب دل کا اطمینان گیا، اب دل کا چین گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ ہمیں بھی تو ایسی چیزیں چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے۔ کون سی چیز سکون عطا کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے لوگ اور بہت چھوٹے لوگ دونوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، بڑے کو دیکھو تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، دیکھنا کس کو بڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو،
اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو تمہاری زندگی اس راستے پر چلے گی. تو جب اس راستے پر چلے گی تو اللہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. کبھی آپ کی طبیعت کے اندر دین کے معاملے میں بہتر کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے سے بے قراری نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے دینی اعتبار سے دیکھا کہ یار میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, فلاں بندے کی پوزیشن تو یہ ہے کہ یار یہ تہجد بھی پڑھتا ہے, یہ جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے, یہ پیر کے روزے بھی رکھتا ہے, اور دولت ہے تو خوب خیرات بھی کرتا ہے, روزانہ اس کے یہاں سے کھانا جاتا رہتا ہے, غریب کھاتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو دین کے معاملے میں جہاں آپ نے اپنے سے بہتر کو دیکھا تو آپ اس راستے پر اگر چل پڑے تو اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا کر دے گا. اس لیے کہ نیکی سکون عطا کرتی ہے اور حسد بے چینی عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب تھوڑا سا آگے اور سمجھاتا ہوا چلوں. انسان کے جسم میں ایک کیمیکل ہے اور وہ کیمیکل کی پوزیشن ایسی ہے کہ جتنے لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, جن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ فائٹ کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتے ہیں, وہ ڈیبیٹ کرنے کی بھی ایبلٹی رکھتے ہیں, وہ پرابلم کے سولوشن کی ایبلٹی بھی رکھتے ہیں, وہ حالات سے گھبراتے بھی نہیں ہیں بلکہ راستہ نکالنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. اب اس کو میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر اسپورٹس مین جو ہے وہ میدان میں جب اترتا ہے, بہت سارے پرابلمز اس کے فیملی کے ہوں یا کچھ بھی ہوں, لیکن ان پرابلمز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ میدان کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ اترتا ہے, پورا دن محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنی بھاگ دوڑ وہ میدان کے اندر کر رہا ہے اتنی تو ہم نہیں کر سکتے, تو آخر اس کے اندر یہ کیپیسٹی کیسے آئی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیپیسٹی, یہ فائٹ کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر صرف اس لیے آئی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے, وہ ورزش کرتا ہے, وہ صبح و شام کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے, بہت زیادہ کھاتا نہیں جس سے طبیعت لونج ہو جائے, بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کم سے کم کھاؤں, لیکوڈ پر رہوں, میدان میں اتروں تو پرفارمنس میرا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. اب ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ میدان کے اندر اگر میں اچھی طریقے سے اپنا رول پلے کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا, میری ترقی ہوگی, میں مین آف دی میچ بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا, مین آف دی سیریز بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا, ٹیم کو فائنل میں جتا دوں گا تو اتنا ملے گا. یہ ٹارگیٹ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی لیڈرشپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ جیم میں جاتے نظر نہیں آتے, بظاہر میدان کے اندر اترتے نظر نہیں آتے, لیکن لیڈرشپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیں زندگی بدلنے کی طاقت, دشمن آ جائے نگاہ ڈال دیں تو تباہ ہو جاتا ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے, نہ ان کو جیم میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا, نہ ہم نے ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا, نہ کسی اور ٹونک لیتے ہوئے ہم نے دیکھا, اور نہ کسی فوج کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا. آخر ان میں یہ ایبلٹی کیسے آتی ہے؟ تو وہی کیمیکل جو اسپیڈ پیدا کرتا ہے اس اسپورٹس مین کے اندر, ان کے پاس بھی وہ کیمیکل ہوتا ہے, لیکن وہ ایکسرسائز کر کے کیمیکل حاصل کرتا ہے اور یہ نماز پڑھ کر کے کیمیکل حاصل کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور نماز کتنی طاقتور چیز ہے.
تو قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، چاہے جتنی تمہارے اوپر مصیبت آ جائے نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے حوالے سے فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کبھی بے چینی اور بے قراری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال مصلی بچھاتے، حضور نماز پڑھتے، سرکار کو سکون مل جایا کرتا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے میرے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں کہ ہم تو کچھ اور سننے کے لیے آئے تھے سکون کے بارے میں، یہ تو معلوم ہے کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، کچھ اور فارمولے ایسے مل جائیں جس سے ہم کو اور سمجھ میں آ جائے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خیالات بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں، اور جو واقعہ میں ابھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اوپر والی برتھ تھی، آرام سے لیٹے ہوئے تھے، اسٹیشن پہ گاڑی رکی، ایک صاحب اپنے چند بچوں کے ساتھ اس ڈبے کے اندر چڑھے۔ بہت غور سے سنیے گا، ڈبے میں چڑھتے ہی بچوں کا شور شروع ہو گیا، بچے ہیں تو شور ہونا ہے، بچوں نے شور شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک تو جو اوپر برتھ پہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے برداشت کیا، ان کے سامنے کی برتھ پر جو سوئے ہوئے تھے انہوں نے بھی برداشت کیا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ آمنے سامنے برتھ پہ دو پیسنجر سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور بچے شور مچانا شروع کرتے ہیں۔ دونوں نے تھوڑی دیر برداشت کیا، پھر اس کے بعد ایک صاحب نے اپنی گردن نکالی اور بچوں کے باپ سے کہا یار ذرا بچوں کو چپ کراؤ، نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو چپ کرانے کی۔ اب بچے چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے، بچے شور ہی مچا رہے ہیں، باپ کنٹرول کر رہا ہے لیکن بچے نہیں مان رہے ہیں۔ اب اس ایک شخص کے بعد دوسرا شخص بھی بولنے لگا بھائی ذرا بچوں کو چپ کرائیے، نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بچے چپ ہونے کو تیار نہیں، لیکن یہ بچوں کو پیار ہی سے سمجھا رہا تھا، غصہ نہیں کر رہا تھا باپ۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کا شور اتنا ہوا کہ پورے ڈبے والے جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا اور سب مل کر کے آ گئے، اور آ کر کے وہ صاحب سے کہنے لگے یار تم بچوں کو لے کر ٹرین میں چڑھ گئے ہو، اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو لے کر کے کیوں آئے، اور بچوں کی وجہ سے نیند ہماری سب کی خراب ہو رہی، اتنا شور بچے مچا رہے ہیں۔ اس نے سنا، توجہ چاہوں گا، اس نے سنا۔ اب ایک حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب غصے میں تھے یا نہیں تھے؟ جواب دیجیے، بولیے، سب غصے میں تھے نا؟ بچوں کے شور نے ان کی نیند خراب کر دی تھی یا نہیں؟ جواب دیجیے، خراب کر دی تھی۔ اب وہ شخص جس کے یہ بچے تھے اس نے ایک شخص کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ اب جیسے ہی کان میں اس نے کچھ کہا، اب اس شخص نے، جو لوگ غصے میں تھے نا، ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور پھر وہی لوگ جو بچوں کے شور سے پریشان تھے وہ بچوں کو پیار کرنے لگ گئے، وہ بچوں سے محبت کرنے لگ گئے، بچوں کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا، جو کرنا ہے تم کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے
یعنی بچوں کے باپ نے آخر وہ کون سی بات کہی تھی، اسے سنیے۔ بچوں کے باپ نے ٹوکنے والوں میں سے ایک شخص سے کہا، اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی خبر ان بچوں کو نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ 2 اسٹیشن کے بعد ہم لوگ اترنے والے ہیں، اور جب ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اب ماں کی زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہوگا تو بچے مرجھا جائیں گے، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو میں روک سکوں۔ اب آپ جیسا چاہیں ویسا کریں، بس اتنا سننا تھا کہ اب ان کی سوچ بدل گئی، ان لوگوں کے خیالات بدل گئے، ان بچوں کے حوالے سے تصور بدل گیا۔ اسٹیشن آتے ہی بچوں کے لیے ٹافی لا کے دے رہے ہیں، کوئی آئس کریم لا کر کے دے رہا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ حالات جو ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو وہ دیکھے، اس کے پیچھے کی حکمتوں کو اگر وہ دیکھے تو اس کا سارا بے چینی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی چھوٹی مصیبت، یعنی اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی تکلیف آئی، آپ تکلیف دیکھ رہے ہو، بھیجنے والے نے جو بھیجا ہے اس سے وہ ہمیں کیا فائدہ عطا کر رہا ہے، ہماری نظر اس پر نہیں، ہماری نظر اس پر نہیں۔ اب اس کی حکمت کا ایک واقعہ سناؤں تو آپ اس کی حکمت کا واقعہ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی چیز سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ اب بادشاہ کی انگلی جیسے ہی کٹی تو انگلی کے کٹتے ہی بادشاہ بے چین ہوا، تو وزیر نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، اسے اس کی بات اچھی نہیں لگی اور اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، میری انگلی کٹی اور تم کہتے ہو کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بہرحال انگلی پہ اسٹیچ وغیرہ سب کر دیا گیا۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے وزیر سے، کہ میری انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ وزیر کو لے کر کے نکلا، وزیر کو لے کر نکلا، جنگل و بیابان میں پہنچے۔ جنگل و بیابان میں پہنچنے کے بعد ایک اندھا کنواں تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ذرا دیکھو تو یہ کنواں کیسا ہے۔ جیسے وزیر نے کنویں کی طرف دیکھا، بادشاہ نے اس کو اندر گرا دیا۔ وزیر اندر گر گیا۔ جیسے ہی وزیر اندر گرا تو بادشاہ نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جو تجھے اندر گرایا۔ اب وزیر ہوا پریشان، وزیر ہے کنویں کے اندر، اب بادشاہ نکلا واپس جانے کے لیے۔ اب جب بادشاہ جا رہا ہے جنگل و بیابان سے تو جنگل میں بسنے والے جنگلی لوگ کسی کی تلاش میں تھے کہ کوئی شخص مل جائے اور اس کی بلی چڑھا دیں ہم۔ اسے دیکھ لیا، پکڑ لیا، اس کو گلے میں ہار ڈالا اور ہار وغیرہ ڈالنے کے بعد ڈھول باجے گاجے کے ساتھ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے۔ ابھی قریب تھا کہ اس پر حملہ کیا جاتا، اسے ذبح کیا جاتا کہ کسی کی نظر اس کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑ گئی جس میں اسٹیچ تھا۔ ہاتھ روک لیا، کہا عیبدار چیز کی بلی نہیں چڑھائی جاتی، اور اس طرح سے بادشاہ بچ گیا۔ تب بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہاں یار، میری انگلی کے کٹنے میں بھی کوئی حکمت تھی، اگر یہ انگلی کٹی ہوئی نہیں ہوتی تو آج تو میں بلی میری چڑھ ہی جاتی اور میں ختم ہو جاتا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا
کہ وزیر کے کنویں میں پھینکا، وزیر کو میں نے پھینکا، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ تو پلٹ کر آیا کنویں کے دروازے پہ، کنویں کے دہانے پہ کھڑا رہا اور کھڑے ہو کر کے وزیر سے کہتا ہے چل آ جا میں تجھے باہر نکالتا ہوں۔ کہا بادشاہ سلامت، سب خیریت؟ کہا نہیں تیری بات بالکل صحیح تھی، میری جو انگلی کٹی تھی نا اس میں جو حکمت تھی وہ مجھے سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو بتا، باہر نکالنے کے بعد وزیر سے پوچھتا ہے بادشاہ کہ تیرے اندر جانے میں کیا حکمت ہے؟ کہا اس میں بھی تو حکمت ہے، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا نا تو میں تو فریش تھا، آپ کی تو انگلی کٹی تھی، مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا، میری ہی بلی چڑھ جاتی۔ تو اس میں بھی تو یاد رکھیں جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں نا اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کا منشا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو صرف اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اللہ والے کبھی بے چین نہیں ہوتے، اللہ والے ہمیشہ سکون کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی دولت عطا فرماتا۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اب میں قرآن کی روشنی میں پہلے تھوڑا سا سمجھا دوں اور پھر میں آپ کو سوال کروں گا اور بے چینی کی وجہ آپ خود جاننا شروع کریں گے۔ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ کون سے پیریڈ میں، کون سے ٹائم میں؟ 24 آورس ہمارے لیے ہیں، لیکن اس 24 گھنٹے میں اللہ نے کون سے ٹائم میں سکون رکھا ہے، اور اس کے اندر سکون کے لیے اس نے خود انتظام کیسا کیا ہے اسے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں ابھی بیڈ لگا دیا جائے اور یہ لائٹیں ہیں یہ آن رہیں، آپ کو نیند آئے گی؟ جواب دیجئے، نہیں آئے گی نا؟ نہیں۔ روشنی کی بنیاد پر، اجالے کی وجہ سے رات کے وقت ہم بیٹھ کر کے اس وقت گفتگو سن اور سنا رہے ہیں، لیکن ہمیں نیند نہیں آئے گی لائٹ کی وجہ سے۔ میرا مولا جانتا ہے میرے بندے بھی نہیں سو سکیں گے اگر میں نے سورج کو غروب نہیں کیا، تو رات ہوتے ہی سورج کو غروب کر دیتا ہے، اور چونکہ ہر گھر کے اندر نائٹ لیمپ جلا رہتا ہے تو اللہ نے تاروں کو جگمگا کے رکھا تاکہ میرے بندے اگر تو فٹ پاتھ پر بھی سونا چاہے تو تجھے کوئی بڑی روشنی نہیں ملے گی، ڈم لائٹ کے اندر تو آرام سے سو کر اپنی رات کو گزار سکتا ہے۔ رات اس نے سکون کے لیے بنائی، توجہ چاہوں گا، رات اس نے سکون کے لیے بنائی، اور دنیا نے بھی یہ طے کر لیا کہ کوئی سکون سے اپنی رات نہ گزار سکے، تو جتنے گناہ کے اڈے کھلتے ہیں سب رات ہی کو کھلتے ہیں، سارے رات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان یہ سوچے کہ جس رب نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، وہ مسلمان اپنی رات کس چیز کے اندر گزارتا ہے، وہ اپنی راتوں کو کن کاموں کے اندر گزارتا ہے۔ رات ہوتے ہی گندی پکچروں کو دیکھنا، رات ہوتے ہی آوارگی کرنا، رات ہوتے ہی گناہوں کے اڈوں پہ جانا، رات ہوتے ہی چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ کرنا، رات ہوتے ہی ہوٹل بازی کرنا، رات اس طریقے سے گزارنے کی بنیاد پر اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اللہ والے بھی رات جاگتے تھے لیکن گناہوں کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے جاگا کرتے تھے، بلائی کے کاموں کے لیے جاگا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اولیاء کرام علیہم الرضوان کی جو شان بیان کی گئی وہ بھی رات کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں
ہمیں اللہ عز و جل نے جتنی بھی ساعتیں عطا فرمائی ہیں اس میں بڑی رات ہی زیادہ تر ملیں گی. شب برات، شب معراج، شب قدر، یہ سب بڑی رات ہی تو ہے نا. قرآن نازل کرنا ہوا شب قدر میں نازل کیا، حضور کو بلانا ہوا شب معراج اپنے دیدار کے لیے بلایا، مغفرت کا پروانہ عطا کرنا ہوا شب برات ہمیں عطا فرمائی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو 5 راتیں اللہ نے عطا فرمائیں، وہ 5 راتیں بھی راتیں ہی اللہ نے عطا فرمائیں، اس لیے کہ رات گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے نہیں، گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے ہے اور رب سے ملاقات کے لیے ہے. اس بندے کی ہیلتھ سب سے اچھی رہتی ہے جو رات کو آرام کرتا ہے. اب آئیے سنیے ہمارا حال کیا ہے. آج کا انسان راتوں کو گناہ کرتا ہے پھر بھی معافی نہیں مانگتا، لیکن اللہ والوں کی پوزیشن قرآن بیان کرتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بہت کم سوتے، بہت کم. تو کیا کرتے تھے؟ تو اللہ والوں کے حوالے سے قرآن نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو گزار دیتے تھے. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اللہ والوں کی راتیں عبادت میں گزرتی، لیکن پھر آگے کی آیت کے ٹکڑے نے دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ رات پوری عبادت میں گزری. اب قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت، صبح کے وقت وہ اللہ سے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ، عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. گناہ کر کے کوئی معافی مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عبادت کر کے معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ رات کی اینڈ کے ٹائم پر، صبح کے شروع ہونے سے پہلے پہلے. تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ رات بھر انہوں نے عبادت تو کی، معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ جیسی تیری شان ہے ویسی ہم نے عبادت نہیں کی، اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو تو معاف کرنا. پتہ چلا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں. بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن اگر آج اس کو آپ یاد کر کے اٹھیں گے نا بڑا فائدہ ہوگا. سکون دینے سے ملتا ہے. جملے پر توجہ چاہوں گا. سکون دینے سے ملتا ہے. آپ دوسرے کو سکون دو، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. یہ گیو اینڈ ٹیک والی پوزیشن. آپ دوسرے کو سکون دو، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایون یہاں تک کہ جانور کو بھی سکون دو، اس کے عوض میں بھی اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. میں ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں، پہلے کے زمانے میں لوگ لکھا کرتے تھے نا، تو لکڑے کا قلم ہوتا تھا، اینک کے اندر بھگو کر نکالتے تھے اور پھر اس سے لکھا کرتے تھے. کوئی بال پین اور کوئی فاؤنٹن پین وغیرہ کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی اس زمانے کے اندر. ایک بزرگ نے قلم کو سیاہی کے اندر ڈالا، لکڑے کا قلم تھا، سیاہی کے اندر ڈالا اور جیسے ہی باہر نکالا ایک مکھی آئی، آ کر کے قلم کی نوک پر جو سیاہی تھی اس کو چوسنا شروع کر دیا. تو بزرگ نے ایسے ہی پکڑ کے رکھا، ساری اینک جو ہے نا وہ مکھی نے پی لی. جب پوری اینک مکھی نے پی لی، بزرگ نے قلم کو نیچے کیا، مکھی اڑ گئی اور پھر واپس جو ہے اینک کے اندر ڈبو کر آپ نے لکھنا شروع کیا. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا اس بزرگ کا. کسی نے دیکھا اللہ ان کو جنت عطا فرما دیا ہے. تو پوچھتے ہیں اس بزرگ سے کہ حضرت یہ تو بتائیے، آپ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، کس عمل نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں
میں نے مکھی کو دنیا میں سکون دیا، آخرت میں اللہ نے مجھے سکون عطا فرما دیا۔ سکون دینے سے ملتا ہے۔ ہم کسی کے راستے میں روڑے اٹکا کر چاہیں کہ سکون مل جائے، نہیں مل سکتا۔ آپ سکون پہنچاؤ، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اب ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے۔ ایک صاحب بنگلو بنا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور مزدور کام کرتے تھے۔ ٹیمپریچر ابھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر، ابھی 2 دن سے یہاں پر تھوڑی سی راحت ہے، ورنہ 40، 41، 42، 44، 45 اس طریقے کا ٹیمپریچر، 50 تک کے ٹیمپریچر کی بات۔ اب مزدور کام کرتے تھے، لیکن وہ بنگلو بنانے والا تھوڑا سا فراخ دلی والا تھا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ بنگلو کے مزدور جتنے تھے نا، ان کے لیے روزانہ دوپہر میں اچھا کھانا وغیرہ بنواتا۔ ایک دن اتفاق سے اس بنگلو بنوانے والے کے 2 دوست بھی سنڈے کو دوپہر میں وہاں پہنچ گئے کہ ذرا دیکھیں تو سے کیسا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جیسے وہاں پر پہنچے تو ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کھائیں گے جو مزدور کھاتے ہیں، تو مزدور کے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا، وہ کھانا کھا لیے، اور مزدور لوگ نے بھی پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ اب پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے کے بعد دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں سیمنٹ کی گونی تھی، ایک کنارے پر رکھی اور لیٹ گئے۔ ایسے لیٹتے ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ مزدور کڑی دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ میں کھانا کھانے کے بعد سیمنٹ کی گونی پر ایسے ہی لیٹے اور آنکھ بھی لگ گئی، کھراٹے مارنے لگے۔ بنگلو کا مالک جو تھا نا، جو بنگلو بنوا رہا تھا، اس نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا میں فلٹر پانی پیتا ہوں، میرا کھانا بھی بہت ہر طریقے سے احتیاط والا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم ذرا ان مزدوروں کو دیکھو، تم دیکھو ان کو کیسے مزے سے سو رہے ہیں نا۔ واللہ میں تم کو کہتا ہوں، میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں، سب تو ہے، یہ سکون میرے پاس نہیں، ایسی نیند مجھے نصیب نہیں ہو رہی جیسی یہ نیند کر رہے ہیں۔ مجھے رات کو نہ جانے کتنی ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں، نہ جانے کتنی گولیاں کھانی پڑتی، تب بھی مجھے ایسی نیند نہیں آتی۔ تو اس میں چونکہ ایک صاحب دل تھے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، یہ بات ہمیشہ کے لیے تم ذہن کے اندر رکھو، سکون تم باہر تلاش کرتے ہو، سکون اندر کی چیز ہے۔ ادھر سے دنیا کی محبت نکالو، ادھر سے سکون آنا شروع ہو جائے۔ اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں، روحانیت کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے بیزار ہو جانا اور اللہ کی محبت میں بیدار رہنا، اس کا نام ہے روحانیت، اور اس سے اللہ سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوب دولت کماؤ، مال و زر کمانے کے اندر کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ مال کے ذریعے اگر آپ نے حرام ناجائز گناہ کے کام کیے کبھی سکون نہیں مل سکتا، لیکن اگر مال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے ساتھ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی رمضان المبارک سے پیشتر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا پروگرام تھا، تو وہاں میں نے ایک بات جو کہی تھی اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کے درمیان، وہی بات میں اس وقت آپ سے کہتا ہوں، اسے ذہن میں رکھیں۔ ویسٹرن ورلڈ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی، سارا کھانا پینا سب فریش، مکان اچھے، راستے اچھے، آب و ہوا، اسپورٹس کے لیے، گیم کے لیے میدان، ساری چیزیں، گارڈن وارڈن، ساری چیزیں،
لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بے چین اگر کہیں کے لوگ ملیں گے تو وہاں کے ملیں گے. یہاں ہندوستان کا جھوپڑے میں رہنے والا بھی اتنا بے چین آپ کو نہیں ملے گا جتنا امریکہ کے اندر بنگلوں میں رہنے والے لوگ بے چین آپ کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بے چین کیوں؟ یاد رکھنا، خاص طور پر جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا وہ بے چین ہو جاتا ہے. بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے. گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے، یار میں نے کیا کر دیا. گناہ کر کے اپنی نظر میں گر جاتا ہے اور گناہ سے اس کی طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ آج بھی ڈپریشن کے مریضوں کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس مذہب کے ماننے والے ڈپریشن میں ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ڈپریشن میں نہیں ہیں. تو ٹاپ پر اس وقت ڈپریشن سے بچا ہوا اگر کوئی مذہب کا ماننے والا ہے تو وہ مسلمان. مسلمانوں کے اندر اس وقت ڈپریشن کے مریض اتنے نہیں ملیں گے جتنے دوسری قوموں کے اندر موجود. میں آپ کو بتاؤں کورونا بھاگا کیسے؟ یہ مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے. آپ دیکھیں جن لوگوں کو کوئی جلانے والا، دفن کرنے والا، پوچھنے والا نہیں تھا، مسلم قوم کے بچے وہاں جا جا کر یہ سارے کام انجام دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کورونا کو بھی بھگا دیا. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، سکون دوسرے کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے.